پچھلی بدھ کے روز اسرائیل اور لبنان یعنی حزب اللہ کے بیچ میں ایک جنگ بندی کا معاہدہ ہوتا ہے اور اس کے ٹھیک 24 گھنٹے بعد شام میں ریبل تنظیم اسحیات التحریر شام HDS ایک اوفینسو لانچ کرتی ہے اپنی بیس ادلیب سے بشار الاسد کی فوجوں کے خلاف. حلب کا شہر اس وقت ان کے مکمل ان کے قابو میں ہے اور وہ حما کے شہر تک بڑھ رہے ہیں بہت تیزی سے. جو بشار الاسد کی سیرین عرب آرمی ہے وہ کہیں میدان میں نظر نہیں آ رہی, وہ مستقل ریٹریٹ میں ہے اور اس کے نتیجے میں بہت جدید اسلحہ بھی HTS اور ان کے اتحادیوں جو فری سیرین آرمی ہے یا جس کو اب سیرین نیشنل آرمی کہا جاتا ہے ان کے ہاتھوں آ گیا ہے. اس میں روسی پانسیر اینٹی ایئر کرافٹ میسائلز بھی شامل ہیں, ٹینکس, آرٹلری, اتنا اسلحہ ہے کہ اس وقت HTS اپنی آرمرڈ ونگ تیار کر سکتی ہے. تو پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ شام میں اس وقت کون کون لڑ رہے ہیں. تو 4 مین فورسز ہیں یہاں پر. ایک ہیں شام کی اپنی فوج سیرین عرب آرمی اور ان کے ساتھ ان کے اتحادی ہیں ایک پیراملٹری گروپ نیشنل ڈیفنس فورسز. پھر ہم آتے ہیں کردوں کے جانب جن کی آرگنائزیشن کو کہا جاتا ہے سیرین ڈیموکریٹک فورسز. ان کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے اور ظاہر ہے کہ ترکی ان کی جانی دشمن ہے اور اسی وجہ سے ترکی نے ماضی میں کئی بفر زون بنائے ہیں تاکہ ان کو کردوں سے اپنے آپ کو بچا سکے. پھر ہم آتے ہیں حیات تحریر الشام کی طرف. اچھا, ان کی ایک بڑی مزیدار تاریخ ہے. ایک وقت پر یہ داعش کے اتحادی تھے, پھر داعش کو چھوڑ کر یہ القاعدہ کے اتحادی بنے اور پھر 2016 میں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اپنی تنظیم بنا رہے ہیں. ماضی میں اس کو جبہت النصرہ بھی کہا جاتا تھا, جبہت النصرہ, نصرہ فرنٹ. اچھا, اب یہ کوئی ایک تنظیم نہیں ہے, اس کے اندر کوئی 4-5 تنظیمیں ہیں. میں اب اس کے اندر بہت مزید ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس کے لیے تو پھر کوئی 3-4 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں. اور پھر فائنلی ہم آ جاتے ہیں اس تنظیم کی جانب جس کو ایک زمانے میں فری سیرین آرمی کہا جاتا تھا, اب ان کو کہا جاتا ہے سیرین نیشنل آرمی اور یہ ترکی کے اتحادی ہیں. ترکی کے اتحادی ہونے کے ناطے یہ کبھی HTS کے ساتھ لڑتے ہیں, کبھی یہ کردوں کے خلاف لڑتے ہیں, کبھی امریکہ کے حق میں ہوتے ہیں اور کچھ ان کی تنظیمیں امریکہ کے حق میں نہیں بھی ہوتی. سیرین آرمی ٹریڈیشنلی CIA کے ساتھ وہ بھی سر سب ہر اس میں فریق کسی وقت پر کسی نہ کسی کے ساتھ تھا, چاہے سعودی عرب ہو, ترکی ہو, قطر ہو, UAE ہو, and so on. شفٹنگ لائلٹیز الفابیٹ سوپ. اچھا, اب یہ جو حالیہ آفینسو ہے اسپیئر ہیڈ اس کو HTS ہی کر رہی ہے. یہ سب سے بڑا آفینسو ہے پچھلی دہائی میں, جب پچھلی 2012 میں پہلی بار یہ سیرین باغی حلب میں داخل ہوئے تھے. حلب کے کچھ حصوں پر ان کا قابو ہوا تھا اور اس وقت لگ رہا تھا کہ بشار الاسد کا تختہ الٹنے والا ہے, لیکن پھر ایران, حزب اللہ, مختلف پرو ایرانین ملیشیاز جس میں الزینبیون اور الفاطمیون بھی شامل تھے اور رشین ایئر پاور کا اس میں بہت بڑا کردار تھا اور انہوں نے دھکیل کر ان سب کو ادلیب کی طرف بھیج دیا. HTS کے جو لیڈر ہیں ابو محمد الجولانی, شروع میں وہ انتہائی ریڈیکل تھے, کار بومبنگز بھی کی, لیکن پچھلے کئی سالوں میں وہ تھوڑا سا اپنے امیج کو میک اوور کرنے کی کوشش نیشنلسٹ بن گئے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سب ہمارے بھائی ہیں, چاہے آپ مسیحی ہوں یا جو بھی ہوں, ہم پوری شام کے لیے لڑ رہے ہیں. جہاں مجھے نہیں پتا یہ کب تک یہ بات چلے گی. $10 ملین کا انعام لگایا تھا US نے ان کے سر پر, لیکن پھر تقریباً میرا خیال ہے 2018 میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے کہا تھا کہ جی بالکل یہ ہماری ٹیررسٹ لسٹ پر ہیں لیکن ہم ان کو ایکٹیولی ٹارگٹ نہیں کر رہے. اچھا, اب یہ حملہ اس وقت ہوا ہے جب بشار الاسد کے تمام اتحادی ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آ سکتے. حزب اللہ کی جو جنگ ہوئی ہے اسرائیل کے ساتھ, اس کا مطلب ہے کہ حزب اللہ خود اس وقت زخمی ہے, ڈپلیٹڈ ہے, ان کی جو سینئر قیادت ہے وہ تقریباً سبھی قتل ہو گئے ہیں, مارے گئے ہیں اور ان کی جو آرمز اینڈ ایمونیشنز کے سٹاکس ہیں وہ بھی کم ہیں. اچھا, جنگ بندی بھی جو اسرائیل اور حزب اللہ کی ہے وہ زیادہ دیر نہیں چلنی, تقریباً 100 وائلیشنز اسرائیل کی طرف سے ابھی بھی ہو گئے ہیں. تو حزب اللہ کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے ایز اپوز ٹو بشار الاسد. ایران بھی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ
بہت بڑی موبلائزیشن کر سکے, کیونکہ پہلے انہوں نے اپنے پاسداران کو بھی وہاں پر بھیجا تھا, لیکن اب ان کو اپنے ڈومیسٹکلی بھی استعمال کرنے کے اور لیے ایران کافی ہٹ ہوا ہے سیریا کے اندر اسرائیل کی طرف سے, بہت ہٹ ہوا ہے. اچھا, اور جہاں تک روس کی بات ہے تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پچھلے میرے خیال ہے وہ تو بیچارہ نارتھ کوریا سے فوجی ادھار, نارتھ کوریا سے فوجی بیچارہ پوٹن, بیچارہ پوٹن یوکرین میں پھنس گیا, یوکرین میں پھنسا ہوا ہے, ایران سے لے اور سارے جو بیسٹ جنرلز ہیں وہ یوکرین میں ڈپلائیڈ ہیں, بیسٹ فورسز ہیں وہ یوکرین میں ڈپلائیڈ ہیں. ہاں, یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایئر سٹرائکس رشیا کر رہا ہے, لیکن دے آر ٹو لٹل ٹو لیٹ. اچھا نہیں سوری, ابھی جو کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بشار الاسد کی اگر آپ اسٹریٹجی دیکھیں ماضی میں بھی, تو یہ ریٹریٹ کر لیتے ہیں, پھر ری گروپ کرتے ہیں, اور پھر دوبارہ آفینسو کرتے ہیں. ابھی بھی یہ جو ایئر اٹیک ہے اس کو ہلکا نہ لیں. نہیں, ہلکا نہیں, لیکن پیچھے ویسا ہاتھ نہیں ہے. سیرین عرب آرمی نے کوئی چیز فتح نہیں کی. کسی نے فتح کیا ہے تو یو ایس, رشین اسپیشل فورس, رشین ایئر فورس, ایران اینڈ ملیشیاز. سیرین عرب آرمی کو اگر آپ اکیلے چھوڑ دیں یہ 2 دن میں گر جائیں, لائک دا فال آف کابل. اس وقت ایچ ٹی ایس کو کون بیک کر رہا ہے؟ ایچ ٹی ایس کو کون نہیں بیک کر رہا؟ سارا میلہ ایران کو آئسولیٹ کرنے, ایران کو آئسولیٹ کرنے کے. دیکھیں, یہ حزب اللہ کی اوور لینڈ سپلائی روٹ ہے. میں آپ کو صرف 2 باتیں بتا دیتا ہوں, وقت کم ہو رہا ہے. 2014 میں ٹائمز آف اسرائیل میں خبر آئی تھی کہ جو القاعدہ اور جو سیرین ریبلز جو بشار الاسد کے خلاف لڑ رہے ہیں, گولان میں اسرائیلی ہسپتالوں میں ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے. 2018 میں آئی ڈی ایف کے جو چیف آف سٹاف تھے گیڈی ایسکناٹ, انہوں نے کہا کہ نہیں بالکل ہم نے بھرپور اسلحہ دیا تھا. اور اس وقت اگر آپ اسرائیلی ٹی وی کا ایک کلپ گردش کر رہا ہے جس میں انہوں نے ایک ریبل لیڈر کی انٹرویو کیا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہماری تو جنگ ہے ایران کے ساتھ, اور اس میں ہمیں اسرائیل کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے حزب اللہ اور ایران کو اس حد تک کمزور کیا ہے. ترکی نے بھی اسی کا فائدہ لیا ہے, اور اسی لیے وہ اپنی سیرین نیشنل آرمی اور ایچ ٹی ایس کے ساتھ مل کر دے آر پنچنگ اے ہول ان بشار الاسد ڈیفنسز. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور یو اے ای کی طرف سے ایک پیشکش آئی ہے کہ اگر بشار الاسد ایران سے کٹ جائے تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہم آپ کے اوپر جو سینکشنز ہیں ہم وہ بھی ہٹا سکتے ہیں. وائڈر مڈل ایسٹ پروجیکٹ جو ہے, مصر اور یو اے ای نے حمایت کی ہے بشار الاسد کی. ابھی سعودی عربیہ تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں کیا, اور ترکی ان کے ڈیڈ اگینسٹ ہے, لیکن کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہم بھی بات کرتے ہیں. ٹرمپ کا آنا بھی ایک فیکٹر ہے اس میں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں جو ری ڈرا کرنا ہے مڈل ایسٹ کو, اس میں سے کیا رول بنتا ہے.